السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے، اس پر کام کرنے والوں کے لیے، عامل حضرات، تالیف قلب، جنہیں الفت، جن کے دلوں میں اسلام کی محبت جاگزی کرنا ہو گردنیں چھڑانے میں، والغارمین، اور غارمین مقروض ہیں یا کسی کو کوئی چٹی پڑ گئی یا کسی کا کوئی نقصان ہو گیا اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کے لیے یہ 8 مصارف ہیں۔ اس میں فقراء مساکین بھی آتے ہیں۔ تو فقراء مساکین کو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں جتنا ہو سکے اس کو مخفی رکھ کے ضرورت مندوں تک پہنچا دیں، اس کی تشہیر کرنا اور ان کو احساس دلانا کہ تم واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہو، اور ہمارے لیے تم لوگوں سے جو ہیں وہ مال اکٹھا کر کے تمہیں دے رہے ہیں، اس طرح کا احسان نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو معاملات تو بہت سیدھے ہو جاتے ہیں کہ باقاعدہ زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہوں گے، اور مستحقین کی نشاندہی کے بعد ان کو ایک باعزت طریقے کے ساتھ، جس میں ان لوگوں کی حق جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ ہو کہ انہیں معاشرے میں یہ احساس ہو جائے، ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ایسا تاثر نہ دیں کہ جو مستحق نہیں وہ بھی ایسی ان کو لت پڑ جائے کہ وہ بھی جوک در جوک اس سے کا رخ کر لیں صدقہ زکوٰۃ کا۔ تو اس میں ایک توازن قائم رہنا چاہیے کہ جو ضرورت مند ہیں وہ محروم نہ ہوں، اور جو حقدار نہیں ہیں وہ اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار چل پڑا، کیونکہ ہر نیکی کے پیچھے ایک ہمدردی کا جذبہ تو ہوتا ہی، اور اس کے ساتھ اسی جذبے کو شیطان استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو غلط راہ پہ چلا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے یہ کم ہوتا تھا، اب تقریباً سلسلہ بہت پھیل گیا، اور شہروں میں تو کوئی مسجد تقریباً ایسی نہیں ہوگی جہاں سحری اور افطاری کا انتظام نہ کیا جائے۔ اب سحری اور افطاری میں صرف فقراء مساکین نہیں آتے، حالانکہ مال پورے علاقے سے بلکہ باہر کے علاقوں سے بھی جمع کیا جاتا ہے کہ ہم نے سحری کا بندوبست کروانا ہے، ہم نے افطاری کا بندوبست کروانا ہے۔ ایک تو سحری اور افطاری کے بندوبست کی ضرورت تھی کسی کو کوئی نہیں، سحری لوگ خود کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے فقراء مساکین بھی تھے، اور افطاری کا بھی خود بندوبست ہوتا تھا۔ تو اسلام نے یہ جو زکوٰۃ کی مد ہے اس میں لوگوں کو سپورٹ دیا، اور اس میں بھی ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل یا نص موجود نہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنی ہے۔ ہر بندہ اس کا وہ صاحب نصاب مختلف وقتوں میں ہوتا ہے، اور جس وقت وہ صاحب نصاب ہو جائے اس حساب سے اگلے سال تک اس کے پاس نصاب کی رقم باقی رہی تو وہ نصاب میں آ گیا، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ شوال کا مہینہ ہو، شعبان کا ہو، رمضان کا ہو، یہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسلامی مہینہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، تو سارے لوگوں کو ایک سال میں پابند کرنا کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالو، یا لوگوں کو یہ ترغیب دینا کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے، یہ شرعی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو بینکوں نے یہ کہہ لیا کہ رمضان سے پہلے ہم زکوٰۃ نکالیں گے، اسی طرح ہر بندہ ہی وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے، اور لوگ بھی اس بات کے حریص ہو گئے کہ رمضان میں چونکہ زکوٰۃ نکلتی ہے، اس لیے لوگوں کے جو ہیں وہ لشکر نکلتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ تو ایک تو اس میں ہمیں ترمیم کرنی چاہیے یا اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہر بندہ جس مہینے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اس مہینہ زکوٰۃ نکالے۔ رمضان میں نہ تو کوئی زکوٰۃ نکالنے کی فضیلت ہے کہ باقی مہینوں سے رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے،
یا اس میں لوگوں کی وہ ضرورت زیادہ ہوتی ہے، سارا سال ہی بھئی وہ ضرورت مند ہوتے ہیں جو فقراء مساکین ہیں، تو اگر سارا سال ہی وقفے وقفے سے لوگ زکوٰۃ نکالتے رہیں اپنے طریقہ کار کے مطابق، تو پورا سال ان کی جو ہے وہ ان کو سپورٹ مل جاتی ہے اور ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اب رمضان میں پورا زور ہوتا ہے، باقی 11 مہینے کیسے گزاریں گے، نہ مسجد کو فکر ہوتی ہے، نہ مدرسے کو، نہ کسی اور صاحب خیر کو یہ یا کسی بہت بڑے ہمدرد کو یہ فکر لائق ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہاں ہم رمضان تک ہی یہ نیکیوں کا سلسلہ موقوف کریں، یہ درست نہیں۔ تو سحری اور افطاری میں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سحری افطاری کے لیے زکوٰۃ صدقات وصول کیے گئے، نہ ہی مسجد نبوی میں یا مدینہ کی کسی اور مسجد میں اس کا اہتمام ہوا۔ تو اس لیے جو ضرورت مند ہے اس کے گھر تک آپ پیسے زکوٰۃ کے پیسے پہنچا دیں۔ اس میں ہمارے ہاں اکثر لوگوں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خریدا، بھئی اس کو راشن کی ضرورت نہیں، اس نے دوسری دیگر ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے، اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس نے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، وہ راشن کو دیکھ کے کیا کرے گا؟ تو اس لیے ساری زکوٰۃ صدقات کو راشن میں کنورٹ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو جو آپ کی زکوٰۃ نکلی پیسوں کی صورت میں یا سونے چاندی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، وہ بہتر ہے کہ اس زکوٰۃ کو لوگوں تک پہنچایا جائے، وہ اسے راشن خرید لیں، وہ اسے کپڑے خریدیں، وہ اسے اپنی ضروریات پوری کریں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو سحری اور افطاری یہ زکوٰۃ کی کوئی مد ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس طرح کے اپنی طرف سے مسائل کو اختراع کر کے ایک نیکی کا جذبہ لوگوں میں بیدار کر کے غلط طرح نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو یہ سحری اور افطاری مساجد میں یا دیگر جگہوں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ طلبہ ہیں جس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارا سال ان کا چلتا ہے، اگر وہ پڑھ رہے ہیں، ان کا کچھ چل رہا ہے نظام تعلیم چل رہا ہے، تو جس طرح باقی سارا سال ان کو 2 وقت کا یا 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، اس میں سحری اور افطاری بھی آ جائے گی۔ باقاعدہ اس کا ڈنڈورا پیٹنا اور لوگوں کو کہا کہ آپ کے صدقہ زکوٰۃ سے افطاری اور سحری ہوگی، یہ چیزیں شرعی طور پہ ٹھیک ہی نہیں ہیں اور اس کا کوئی ہمیں جواز نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ مساجد میں دسترخوان کا بندوبست کرنا، ہمارے ہاں چونکہ لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں اور ان میں یہ شوق بڑھتا ہے، تو بھئی ان کے اپنے سفرے ہوتے ہیں۔ مدینہ میں جو مسجد نبوی میں دسترخوان لگتے ہیں، اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں حاجی بھی آتے تھے، معتمرین بھی آتے تھے، تو وہاں کوئی دسترخوان لگتے ہوں۔ تو یہ مدینہ والوں کی اپنی اختراع ہے، باقی وہ اپنا ذاتی انتظام کرتے ہیں، لوگوں سے صدقہ زکوٰۃ اس طرح وصول نہیں کرتے۔ تو وہاں دیکھا دیکھی آگے رنگ چڑھنا شروع ہوئے، دیگر دنیا میں بھی اس کے اثرات گئے۔ تو سحری اور افطاری کی مد میں زکوٰۃ وصول کرنا، صدقہ وصول کرنا، اور پھر صدقہ زکوٰۃ تو فقراء مساکین کا حق ہے، وہاں تو اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ سحری اور افطاری کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور پرکشش افطاریاں جتنی پرکشش ہوگی وہاں رش اتنا ہی بڑھ جائے گا، اور باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ غلط عادت ان کی پڑ جاتی ہے کہ جو مستحق نہیں، ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ وہاں افطاری بہت مزیدار تھی یا وہاں سحری بہت مزیدار تھی، وہاں جائیں، تو ان کو ایک غلط مال کھانے کی لت پڑ جاتی ہے جو پھر چھوٹتی نہیں، یا باقی اور لوگ اس میں بڑے ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں، جو فقراء مساکین ہیں ان تک جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں پیسوں کی شکل میں، کسی اور سونے چاندی کی شکل میں، یا کپڑوں کی شکل میں، یا اسی طرح راشن کی شکل میں، تو وہ ان ضرورت مندوں تک پہنچائیں، اس طرح کا کوئی میلہ لگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، باقی جو کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس نظریے کے تحت یا کیا ان کے پاس دلائل اور نصوص ہیں، تو ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین اسوہ ہے، اسے اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ تو مدینہ میں فقراء بھی تھے، مساکین بھی تھے، اور بھی مختلف جو زکوٰۃ کی مدات میں لوگ آتے تھے وہ تھے، لیکن اس طرح کی ہڑبھونگ نہیں مچتی تھی، یا اس طرح کے خیر خواہ نہیں کھڑے ہو گئے کہ وہ زکوٰۃ وصول کر کے پھر آگے تقسیم کے طریقے بڑے غلط چلے جاتے ہیں۔ تو ان سارے مفاسد سے بچنے کا حل یہی ہے کہ آپ ضرورت مندوں تک ان کی ضرورتیں، ان کی جو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ پہنچائیں،
اور باقی لوگوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ سحری افطاری میں کرتے ہیں جی روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی مستقل مریض ہے یا کوئی عمر رسیدہ افراد آگے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اب ان کے لیے ہے کہ روزے کا فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں جی سحری کا بھی کھانا دو، افطاری کا بھی کھانا دو، یا سحری افطاری ہم کروا دیں گے، آپ ہم تک پہنچا دیں۔ تو سحری افطاری اس میں ہے ہی نہیں، ایک مسکین کو کھانا دینا ہے، وہ آگے روزہ رکھے، خود بھی مریض ہے نہیں رکھ سکتا، آپ اس کو اتنا راشن دے دیں۔ تو اس میں بھی راشن تھا، پیسے نہیں تھے۔ جو مختلف مفسرین نے یا تابعین وغیرہ سے جو اقوال منقول ہیں وہ ہے نصف سا، 1 کلو کوئی 50 گرام کے قریب، اتنی آپ گندم دے دیں، اتنے چاول دے دیں، اتنی کھجور دے دیں، اتنا منقع دے دیں، تو اتنی مقدار میں اناج کسی مستحق تک پہنچا دیں تو یہ طعام و مسکین ہوگا، اس میں سحری افطاری نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔